میرا جوان شادی کرتا تو ہے، ایک نوجوان نے شادی کیا تو ہے، لیکن اس نے اچھی نیت نہیں کی ہے۔ لیکن اگر انسان شادی کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیتا ہے، آقا فرماتے بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، میرے سرکار ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، آقا فرماتے لوگوں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ انسان نے اگر شادی کی لیکن میرے جوان نے اس نے نیت یہ کی کہ آئے گی بیوی اپنی زندگی کے مزے لوں گا، آئے گی بیوی اپنی شہوت کی دوری کروں گا، آئے گی بیوی اپنی لائف اسٹائل کو اچھا کروں گا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا وہ یہ نیت کر لیتا میرے سرکار کی سنت ادا ہوگی اگر شادی کروں گا، اگر وہ شادی کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیتا اگر میری شادی ہوگی بچے ہوں گے میرے سرکار کی امت میں اضافہ ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے لوگوں قیامت کے دن میں اپنی امت کو دیکھ کر کے فخر کروں گا اگر میری امت زیادہ ہوگی۔ اب یارو یاد رکھو اگر انسان شادی کرے اچھی نیت کر لے، نیت یہ کرے اگر شادی کروں گا حضور کی سنت کی ادائیگی ہوگی، اگر شادی کروں گا تو میرے بچہ پیدا ہوگا سرکار کی امت میں اضافہ ہوگا۔ اگر وہ شادی کرے لیکن نیت یہ کر لے اگر میں شادی کروں گا میرا بیٹا پیدا ہوگا عالم دین بناؤں گا، قاری قرآن بناؤں گا، وہ دین کی تبلیغ کرے گا، کوئی نیک کام کرے گا، قسم رب کعبہ کی یہ نیت کرنے کے بعد اب یہ جوان بسم اللہ پڑھ کے اپنی بیوی سے صحبت کرے اور اگر اللہ نے اسی صحبت میں اس کو بیٹا یا بیٹی عطا فرما دی، یہ علماء فرماتے ہیں جب تک تیرا بیٹا دنیا میں سانس لے گا اس وقت تک اللہ اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو 60 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ 60 سال کی نیکیوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن میرا جوان شادی کر تو رہا ہے، شادی تو اس نے کر دی ہے لیکن اچھی نیت وہ نہیں کر پایا، کاش کہ وہ اچھی نیت کرتا۔ ہاں اگر تم اچھی نیت کرو گے اللہ دنیا میں ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا کام کرو تو صحیح، اچھی نیتیں کرو تو صحیح، ہاں اس وقت دیکھیے گا اللہ دنیا میں بھی اجر و ثواب عطا فرمائے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور صرف قبر میں نہیں بلکہ اللہ مرنے کے بعد انسان کو جنت بھی عطا فرما دے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یارو یاد رکھو جنت میں اللہ 70 حوریں عطا فرمائے گا، کہیں سبحان اللہ، اتنی، اور حوروں کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن یارو یاد رکھو میری قوم کے جوانوں علماء اکرام کی گفتگو سنو گے تو کچھ نہ کچھ ضرور میسر ہوگا، کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ آج ذرا بتاؤ تو صحیح جوانوں اگر یہیں پر ایک دوسری کوئی پارٹی ہوتی تو عالم بھائی کا کون سا ایسا دوست ہے جو یہاں پر نہیں ملتا؟ کون سا ایسا دوست ہے جو اپنے دوست نہیں بھی ہوتے وہ دوست بن کر کے آ جاتے، اپنی دوستی کا اظہار کرتے؟ لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح یہ قوم اس دہانے پر پہنچی کیسے نہیں پہنچ سکتی تھی جب اس قوم نے اپنی شادیوں کو بربادی کا انڈا بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ اے میری قوم کے جوان تو جنت تو ضرور چاہتا ہے، تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے، لیکن ذرا بتا تو نے جنت میں جانے کے لیے کون سا عمل کیا ہے؟ لیکن آ میری سرکار کی زندگی کو دیکھ، آ میری سرکار کے فرمان کو دیکھ، انسان اس دنیا سے جائے گا اللہ جنت میں حوریں عطا فرمائے گا، اور کیسی حوریں ہوں گی ہاں اس کو بھی سنیے گا۔ ایک حور اگر اپنی ایک ہتھیلی آسمان سے چمکا دے زمین کی طرف تو اس کی روشنی کا اور اس کے نور کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا اس کی روشنی سے چل جائے گی، پوری دنیا اس کی روشنی سے چل جائے گی۔ اس کے دوپٹے کا عالم یہ ہے میرے سرکار فرماتی اگر دوپٹہ اس نے دنیا میں دکھا دیا تو اس کے نور کا عالم یہ ہوگا، اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے کہ سارے لوگ بے ہوش ہو کر کے پڑ جائیں گے۔ اللہ لیکن کس کو عطا فرمائے گا؟ ہاں اس کو نا جو اپنی
अपनी शादी में अल्लाह और उसके रसूल को याद करेगा, जो अपनी शादियों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेगा, लेकिन जरा बता तो सही जन्नत में हूरें किसको मिलेंगी? क्या उसको जो अपनी शादियों के अंदर डीजे बाजे और ना जाने कौन कौन सी खुराफात ला करके डालता है? नहीं नहीं यारो, अब याद रखो जन्नत तो हर किसी को मिलेगी जो ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि औरत को जन्नत में क्या मिलेगा? माँ बहन बेटियां भी यहाँ पर बैठी हैं, आप सब सुन रहे हैं। एक सवाल आता है, मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हूरें अता फरमाएगा, तो क्या औरतों को अल्लाह कुछ देगा कि नहीं देगा? है कि नहीं है सवाल आपके जहन में आता है कि नहीं आता है? यानी एक औरत भी तो है जो दीन की खातिर इस दुनिया में रही, एक औरत भी तो है जो दीन की खातिर दुनिया से शहीद होकर के गई। क्या अल्लाह उसको कुछ अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा? लेकिन आओ अब सुनो, यकीनन अल्लाह उसको क्या कुछ अता नहीं फरमाएगा। सिराज भाई तवज्जो का तालिब हूं, मोहसिन भाई, अल्लाह एक औरत को जो दुनिया में अच्छे अमाल करके जाए, जो दुनिया से जाएगी ईमान की हालत में, अल्लाह अगरचे वो कितनी ही काली क्यों ना हो, कितनी ही ब्लैक क्यों ना हो, कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जन्नती होगी, अच्छे अमाल करके जाएगी, तो उसका आलम ये होगा, मेरे सरकार फरमाती अल्लाह उसको इतना हुस्न अता फरमा देगा, इतना हुस्न अता फरमाएगा कि ये जो जन्नत की हूर है उसके सामने उसका कोई इम्तियाज नहीं होगा, कोई उसके सामने उसकी टक्कर नहीं होगी। यानी अल्लाह एक काली औरत को इतना हुस्न अता फरमाएगा, अल्लाह एक ब्लैक औरत को इतना हुस्न अता फरमाएगा। आखिर किस लिए? लेकिन माँ बहन बेटियों से अर्ज करूंगा, तब अल्लाह अता फरमाएगा जबकि तू बहादुने जन्नत हजरत फातिमा की सीरत पर अमल करेगी। हाँ हाँ, आज शादी मेरे घर में है मेरी बहन बेटी की, और मेरी माँ की नमाज़ी फज्र छूट गई है, शादी घर में है, ज़ोहर उसने तर्क कर दी है, शादी घर में है, असर उसकी लापता है, शादी घर में है, उसकी मगरिब भी खत्म हो गई, इशा भी सिपर करके बैठ गई। जरा बता तो सही फिर जन्नत की तू तालिबा बन करके बैठी है, अल्लाह कैसे जन्नत अता फरमाएगा जब तूने नमाजों को तर्क कर दिया, तूने रोजों को छोड़ दिया है, नेक अमाल को छोड़ दिया है। लेकिन जरा देख खातूने जन्नत को, मेरे सरकार की लखते जिगर जिसके लिए दरवाजे जन्नत के खुले हुए हैं, जो जन्नती औरतों की सरदार है, लेकिन जरा देख उसका अमल, जरा देख उसकी सीरत, जरा देख उनका किरदार हजरत फातिमा है। आप बहन बेटियों सुनो, गौर से सुनो, हमारी नमाज़ी छूट जाती है, जरा काम आए, जरा बच्चे ने पेशाब कर दिया, बहन बेटियों ने नमाज को छोड़ दिया है, लेकिन आप बेटी की मेरे सरकार के देख जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है। हजरत फातिमा खातूने जन्नत है कि घर के अंदर अपना हजरत फातिमा कपड़े भी धो रही है। हजरत फातिमा तो ज़हरा खातूने जन्नत घर में रहने के बाद अपनी झाड़ू भी लगाती है, और झाड़ू लगाने के बाद अपने शौहर के लिए, अपने बेटों के लिए अब खाना भी तैयार करती है। कौन है हजरत फातिमा? जरा सुनो माँ और बहन बेटियों, हजरत खातूने जन्नत की जिंदगी को अपनाना होगा। हाँ, अगर जिंदगी चाहती हो और मरने के बाद आप भी जन्नत चाहती हो और हूरों से ज्यादा खूबसूरती की तलबगार हो, तो जरा सुनो, हजरत खातूने जन्नत है, हजरत खातूने जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने शौहर के लिए कभी खाना तैयार करती है, अपने बेटों के लिए कभी खाना तैयार करती है, कभी उनके कपड़ों को धोती है, और कभी कपड़े धोने के बाद अब बैठ जाती है चक्की पर। आज तो आटा पिसा मिल जाता है ना, जाते हैं और पिसा हुआ आटा ले आते हैं, लेकिन हजरत फातिमा अपने हाथ से अब आटा पीस रही है हजरत फातिमा, और आटा पीसने के बाद हजरत खातूने जन्नत अपनी पीठ पर
مشکیزیں لاد کر لے کر کے آتی ہے پانی کو، اور پانی لا کر کے شوہر کی بارگاہ میں پیش کرتی ہے۔ آج کی بہن بیٹی اتنی بزی نہیں ہو سکتی جتنی میرے سرکار کی لخت جگر تھی۔ سارا کام گھر کا کرنے کے بعد اب حضرت خاتون جنت اپنے مصلے کو بچھاتی ہے، نماز عصر کو بھی پڑھ لیتی ہے، نماز ظہر کو بھی پڑھ لیتی ہے، نماز فجر کو بھی پڑھ لیتی ہے، نماز مغرب کو بھی پڑھ لیتی ہے۔ ہاں سنیے گا، نماز عشاء کو پڑھنے کے بعد جب ساری بیٹیاں اور ساری عورتیں گھر میں سو جاتی ہیں، میرے سرکار کی بیٹی مصلا بچھا کر کے اب کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی رکوع کر رہی ہے، کبھی سجدہ کر رہی ہے، کبھی تلاوت قرآن کر رہی ہے۔ یہ خاتون جنت ہے کہ نمازوں کو پڑھنے کے بعد اب ایک سجدہ کرتی ہے، اور سجدے میں جب سر کو رکھتی ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، سر کو اٹھاتی ہے خاتون جنت اور ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، اے مولا کوئی ایک رات ایسی بنا دیتا کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ کر لے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بلال۔ میں دیکھیے ذرا، ہاں اگر شادی ہو کیا بہن بیٹیوں نے نمازوں کو ترک نہیں کر دیا؟ نمازوں کو کیا کہ نہیں کیا؟ جنت کے طلبگار تو ہم سب ہیں، لیکن ذرا بتاؤ یہ خاتون جنت جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ ساری نمازوں کو پڑھنے کے بعد ساری نمازیں پڑھ لی ہیں، پھر سے سجدہ کر دیا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، سر کو سجدے سے اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کے دعا بھی کر لیتی ہے، مولا ایک رات کوئی ایسی بنا دے جس رات پہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر کے سجدہ کر سکے اور تجھ کو منا سکے۔ ہاں اسلام کی بیٹیوں، یاد رکھو، ذرا دیکھو اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کے حالات کو۔ آج اگر ذرا سی پریشانی آ جائے، میری قوم کی بیٹی نہ جانے کون سے نخرے دکھانے لگتی ہے۔ آپ کو اسلام کی شہزادیوں کے کردار کو اپنانا ہوگا، ہاں ان کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، ان کی زندگی کو پڑھ کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آؤ ذرا دیکھیں، حضرت سلیم ہے، حضرت ابو طلحہ کی بیوی ہے، حضرت سلیم، شام کا وقت ہوا ہے، ان کے بیٹے کا گھر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اسلام کی شہزادیاں اولاً سنے، ہاں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیم نے اپنے پورے خاندان والوں سے بتا دیا کہ ابھی کوئی نہیں بتائے گا میرے شوہر کو کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب ذرا غور سے سننے کی کوشش کریے گا، حضرت سلیم نے منع کر دیا ہے، اب کوئی نہیں بتائے گا، میرے شوہر آئیں گے، میں خود اپنے شوہر سے بتاؤں گی۔ شام کا وقت ہوا ہے، حضرت ابو طلحہ گھر میں آئے ہیں، اور آنے کے بعد حضرت ابو طلحہ کے سامنے سلیم آتی ہے اور آ کر کے ان کو کھانا پیش کیا۔ آپ ادھر توجہ رکھیے گا، ان کو کھانا پیش کیا اور کھانا کھلانے کے بعد ان کے لیے سجتی ہے، صبرتی ہے، لیکن آج کی ماں بہن بیٹی ہے، سجتی تو ہے لیکن شوہر کے لیے نہیں، بلکہ شادی میں سج کر کے لوگوں کو دکھائے گی۔ ذرا بتا تو صحیح، اسلام نے تجھ کو آراستہ ہونے کا حکم تو دیا ہے، لیکن اسلام کہتا اپنے شوہر کے سامنے سج کر کے جا، کہ محلے والوں کو کیوں دکھاتی ہے، یہ سج کر کے دوسروں کو کیوں دکھاتی ہے؟ ہاں اسلام کی شہزادی، اس لیے اللہ نے حسن دیا ہے تاکہ سج کر کے اپنے شوہر کے پاس آ۔ لیکن آج تو عالم یہ ہے، شوہر اگر باہر سے آئے تو گندے کپڑے پہن کر کے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے منہ پھیر کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ ذرا پتا تو صحیح، پھر تجھ کو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ ہاں شوہر گھر میں آیا تھک کر کے، یہ اسلام کی بیٹی بیٹھ گئی منہ پھیر کر کے، کپڑے گندے ہیں، لباس آسودہ ہے۔ ذرا پتا تو صحیح، اگر تجھے سجنا ہی تھا تو اپنے شوہر کے لیے سجنا تھا اور کسی کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے سجتی۔ حضرت سلیم ہے، حضرت سلیم سج کر کے اپنے شوہر کے پاس آ گئی، اور شام کا وقت تھا، جب رات کا 1 پہر 2 3 پہر گزر گئے، حضرت سلیم نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد حضرت ابو طلحہ سے کہا، اے میرے لخت، اے میرے سر کے تاج، اے میرے سلطان، ذرا بتاؤ تو صحیح، اللہ، اے
ایک انسان اگر کسی کو کوئی نعمت دے دے اور اگر وہ اس کو واپس لے لے تو کیا اس سے ناراض ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، اگر کوئی کسی کو نعمت دیتا ہے، کوئی سامان دیتا ہے، وہ واپس لے لیتا ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ سے یہ عرض کر رہی ہے حضرت ام سلیم، کتنی بڑی اسلام کی لخت جگر ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ حضرت ام سلیم نے اتنا کہہ کر کے عرض کیا، اے میرے شوہر نامدار پھر سنو، اللہ نے ہم کو بیٹا عطا فرمایا تھا، اللہ نے وہ بیٹا ہم سے واپس لے لیا ہے۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ دیکھیں اسلام کی شہزادی، خود کو بدلنا ہوگا، ہماری ماں اور بہنوں کو خود کو بدلنا ہوگا۔ حضرت ام سلیم نے اتنا کہا، اے میرے سر تاج، اللہ نے بیٹا دیا تھا واپس لے لیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں، اے نادان عورت، تو نے مجھ کو ناپاک کر دیا، میرا بیٹا یہاں مر کر کے پڑا ہوا ہے، یہ بات لے کر کے میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو طلحہ آ جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو انہوں نے صبری تھی اپنے شوہر کے لیے، اللہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے جو اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ ہاں، جب انہوں نے ان سے صحبت کی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کو بہترین بیٹا عطا فرما دیا تھا۔ ہاں اسلام کی ماں اور بہنوں، اپنے آپ کو بدلو۔ یہاں اگر دولہا نکل جائے، ہماری قوم کی بیٹیاں یہ بیٹھ جاتی ہیں، یا تو ڈی جے رکھتی ہے، یا ڈبے لا کر کے رکھ لیتی ہیں، یا ڈھول لا کر کے رکھ لیتی ہے۔ پھر ان کی فاحشانہ زندگی آپ دیکھیے گا، ان کے کارنامے آپ دیکھیے گا۔ ارے تم جنت کی حوروں کی سردار کیسے بنو گی؟ خاتون جنت کی کنیز کیسے بنو گی؟ ادھر بیٹا نکلا ہے بارات لے کر کے، ادھر ماں اور بہن یہ تیار ہو جاتی ہیں ناچنے کے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گی گھر میں طلاق ہوگی، اگر گھر میں ایسا کرو گی گھر کے اندر فساد پھیلے گا، اگر تم ایسا کرو گی شوہر ناراض ہوگا، اگر تم ایسا کرو گی گھر کے اندر یہ زندگی تمہاری تنگ ہو جائے گی، اگر تم ایسا کرو گی گھر کے اندر یہ نحوستی آئے گی، اگر تم ایسا کرو گی گھر کے اندر یہ تمام بیماریاں آئیں گی۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا تیرا بیٹا ادھر گھر سے نکلتا، ماں بہن بیٹی اور ساری بہنیں اپنے قرآن کو اٹھا لیتی اور قرآن کی تلاوت کرتی، ادھر سے بیٹا نکلتا، ماں مصلی کو اٹھا لیتی اور نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، پھوپھیاں اٹھا لیتی تسبیح کو اور قرآن کی تلاوت کرتی، اللہ کا ذکر کرتی اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتی، مولا میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا چچا یہ لینا گیا ہے نئی عورت کو، اللہ اس کو بہترین ساتھی عطا فرما دے۔ قسم رب کعبہ کی، ماں کے ہاتھ زمین پہ بعد میں آتے، اللہ اس کی دعا کو پہلے قبول فرما لے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ۔ نہیں، میری اسلام کی بہن کیا کرے گی؟ یہ ختم کر دو اپنی زندگی سے۔ ہاں ختم کرنا ہوگا، ورنہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ وقف بالغ ہے، یاد رکھو، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ قرآن کہتا لوگوں تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ یعنی ہم اپنی شادیوں میں خرافات کریں گے تو مصیبتیں مقدر بن کر کے رہ جائے گی، ہم اپنی شادیوں میں یہ فاحشانہ کام کریں گے تو یاد رکھو یہ دنیا ہم پر ظلم کرتی نظر آئے گی۔ لیکن نہیں یارو، آگے بڑھیے گا۔ اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا، ماں بہن بیٹیوں سے میں آخری بات کہوں گا، کل کو یہ کام تم نے نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے گا، اللہ کا ذکر کریے گا۔ جب تمہارا بیٹا، تمہارا بھائی عالم اگر اس دنیا یہاں سے نکلے، اس گھر سے نکلے، آپ بیٹھ جائیے گا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ میں اس کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں سراج بھائی کہ ایسے پرفتن دور کے اندر اس نے اپنے گھر میں جلسہ سجایا ہے، اللہ کے ذکر کو یہاں پر لے کر کے آئے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، اب میں آپ سے عرض کروں گا، آپ کے بھائی کی شادی ہے، آپ کے دوست کی شادی ہے، لیکن بتاؤ ہم نے شادی تو کیا ہے، حضور کی سنت کو تو ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری نمازیں کہاں چلی جا رہی ہیں؟ یہ جو ہماری زندگی میں شریعت نے ہم پر کچھ قانون لاگو فرمایا
फरमाए हैं, ये हमारी जिंदगी से कहां चले जा रहे हैं। यारो याद रखो, फकत जलसों से सब कुछ नहीं होगा, जलसे बहुत कुछ है, लेकिन जलसा सब कुछ नहीं है। खुद की जिंदगी को बदलना होगा, खुद को अमल करना होगा। अगर खुद को नहीं बदला तो जलसे वाले कब तक तुम्हारे ऊपर तरस खाते रहेंगे, ये जलसे बंद हो जाएंगे। लेकिन इंसान अगर खुद को नहीं बदलेगा तो इंसानियत में ये बदलाव नहीं आ सकता है। जरा देख तो सही, हुजूर के सहाबा की जिंदगी को उठा। हजरत हंज़ला है, कौन है हुजूर के सहाबी है, कितने बड़े सहाबी, जलीलुल कद्र सहाबी है। शादी की रात है हजरत हंज़ला की रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये शादी की रात है, बीवी बैठी हुई है। हजरत हंज़ला अपने घर के अंदर जाती है, बीवी से जाकर के मुलाकात कर लिया। जवानों कुर्बान जाइएगा, यारो याद रखो, अपनी जिंदगी को बदलिएगा। हुजूर के सहाबा की जिंदगी को अपना करके अपने अंदर जब तक बदलाव नहीं लाओगे, यारो याद रखो, हम दुनिया में कटते रहेंगे, दुनिया में पिछते रहेंगे, दुनिया हमें मारती रहेगी। हुजूर के सहाबी है, रात में अंदर गए, अभी शादी हुई है, जंगे उहुद का ऐलान होने से कुछ लम्हात कबल ये ऐलान हुआ, आप अपनी बीवी के करीब हैं, लेकिन अब ऐलान हो गया मदीने की सरजमीन पर, निकल आओ जिहाद के लिए। आपको बात समझ आ रही होगी, कहीं सुभान अल्लाह। निकल आओ जिहाद के लिए, अल्लाह तुमको जिहाद के लिए बुला रहा है। तमाम सहाबा इकराम निकल करके आ गए। हजरत हंज़ला पहली रात है, अपनी बीवी की तरफ देखा है और हुजूर की इधर से आवाज आ रही थी गुलाम की कि आ जाओ जिहाद की तरफ। आप तेजी के साथ अपने बिस्तर से उठे और उठ करके आगे बढ़ जाते हैं। आपकी बीवी ने रोक लिया, ऐ मेरे सरताज कहां जा रहे हो? आपने कहा कि अल्लाह उसके रसूल ने बुला लिया है, आज मेरे घर में शादी हो, मेरी कौम का जवान सब कुछ तर्क कर देता है, हुजूर की सुन्नतों को ये काट रहा है, हुजूर की सुन्नतों को ये पैर तले दबाता नजर आता है, जबकि ये निकाह करना तो मेरे सरकार की सुन्नत था, किस लिए इसमें ला करके खुराफात को डाला है? हमने सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन नबी के ये सहाबी है, तेजी के साथ आगे बढ़े, बीबी ने हाथ को पकड़ लिया, सुल्तान मेरे सरताज कहां जा रहे हो? आपने कहा हुजूर का हुक्म है, अब नहीं रुकेंगे। आपने कहा कि मैं आपको अपने लिए नहीं रोकती हूं, मैं तो कहती हूं ऐ मेरे शौहरे नामदार, आप जाइएगा, अगर आप शहीद हो गए तो कयामत के दिन में शहीद की बीवी कह करके पुकारी जाऊंगी, और अगर आप गाजी बन करके पलट करके आए तो मैं एक गाजी की बेटी कह करके पुकारी, गाजी की बीवी कह करके पुकारी जाऊंगी। मैं कहती हूँ आप चले जाइएगा, हुजूर के लिए अपनी जान खुशी से दीजिएगा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है कि हुजूर जब आप जन्नत में जाने लगे ना तो मेरे बगैर जन्नत में मत जाइएगा, यानी मुझको भी जन्नत में लेकर के जाइएगा। ये तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं, जंगे उहुद में जाकर के लड़ते हैं खूब तेजी के साथ, और दिल के साथ आप लड़े, अल्लाह ने शहादत अता फरमा दी। यहाँ एक बात अर्ज करता हूँ, शहीद को ये शरीफ एक मसला है, शहीद को कभी भी यारो याद रखो गुस्ल नहीं दिया जाता है, ये शरीफ मसला है, शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता है। सरकार ने फरमाया सबकी लाशों को जमा कर लो, हर किसी की लाश को जमा कर दिया गया, लेकिन देखा कि हजरत हंज़ला की लाश नहीं मिल रही है। सरकार ने फरमाया तलाश करो, सहाबा इकराम तलाश कर रहे हैं, लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। हुआ ये, मेरे सरकार ने जब अपनी निगाहों को आसमान की तरफ बुलंद किया और बुलंद करके आप मुस्कुराने लगे, सहाबा इकराम देखते हैं सरकार के रुखे अनवर पर मुस्कुराहट आ गई है, लबहाए अतहर पर मुस्कुराहट आई है। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? आपने इरशाद फरमाया ऐ मेरे गुलामों सुनो, हंज़ला अपनी बीवी से सोहबत करके आ गया था, उसने गुस्ल नहीं किया था, अल्लाह उसको जन्नत की नहर के पानी से नहला रहा है, नहला रहे हैं, इसीलिए इनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। अल्लाह के फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया था। आखिर ये हुआ कैसे? इसलिए कि इन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, सरकार की मोहब्बत को पकड़ करके आगे बढ़ते चले गए थे। वाह वाह वाह, इसलिए यारो याद रखो, बहुत अच्छा, सब कुछ छोड़िएगा, बहुत अच्छा। हुजूर की मोहब्बत को कभी मत छोड़िएगा।
ہاں یاد رکھیں اس بات کو، سرکار کی محبت کبھی مت چھوڑیے گا۔ آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس یہیں ختم کر دیتا ہوں۔ آپ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یارو یاد رکھو، میرے سرکار نے فرمایا، حدیث پاک سنی، تنکح المرأۃ لاربعین، میرے سرکار فرماتی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، میرے سرکار فرماتی یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یعنی کس خاندان سے وہ تعلق رکھتی ہے، اس کا خاندان کیا ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں ولی جمالہا، یا اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کے اس سے شادی کی جاتی ہے۔ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کتنی ہینڈسم بیوٹیفل ہے، اس کے بعد بچہ اس سے شادی کرنے کو راضی ہوتا ہے۔ اور آگے سنے ولی مالہا، میرے سرکار فرماتے ہیں انسان اس کے مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے، وہ کتنا مال مجھ کو دے سکتا ہے، وہ کتنی دولت مجھ کو دے سکتا ہے، وہ کتنا مال میرے لیے اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، لیکن چوتھی چیز ہے ولی دینہا، میرے سرکار فرماتی کیا انسان اپنے شادی کرتا ہے عورت کے دین کی وجہ سے، یعنی اس کو دین کو دیکھتا ہے، اس کی صورت کو اس نے نہیں دیکھا، قرآن پڑھی ہوئی ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی یہ دیکھا، اس نے نہیں دیکھا اس کے پاس کتنی دولت ہے، وہ عالمہ ہے کہ نہیں ہے، شریعت کو جانتی ہے کہ نہیں جانتی ہے، اس نے اس کو دیکھا، اس نے نہیں دیکھا اس کا نسب کیا ہے، عالی خاندان سے ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے دین کو دیکھا۔ میرے سرکار فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لوگوں دین کو تم اختیار کر لینا، اس لیے کہ دین والی ہوگی گھر کے اندر ماحول اچھا ہوگا، اور جب ماحول اچھا ہوگا اور دین کو لے کر کے آئے گی، قسم رب کعبہ کی، دین میں دیکھیے گا کتنی برکت ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہوگی، اور مرنے کے بعد رب کعبہ اس کی آخرت کو بہتر بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی بلال صاحب قبلہ، نعرہ آخرت کو بھی اللہ بہتر بنا دے گا۔ یہ کرم فرما رہے ہیں میرے ساتھی، اللہ ان کی عمروں میں درازگی عطا فرمائے، اللہ ان کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ ہاں یارو یاد رکھیں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہاں یہ جو دین ہے، دین، اس کو دین کو دیکھ کر کے آپ لاؤ گے تو بیٹی جو آئے گی کسی کی بیٹی ہوگی، لیکن وہ جب گھر میں آئے گی دیندار ہوگی، بچوں کی تربیت اچھے سے کرے گی، دیندار ہوگی، شوہر کا احترام کرے گی۔ میرے سرکار نے فرمایا اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایک عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اتنا بڑا مقام ہے اس عورت کا اور اس مرد کا۔ عورت کا مقام کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں، عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر تو اس کو سیدھا کرنے میں لگ گیا تو ہڈی ہے ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنا کیا ہے؟ وہ طلاق ہے، یعنی طلاق ہوگی گھر بگڑ جائے گے، گھر اجڑ جائیں گے۔ ذرا دیکھو جس گھر میں طلاق ہوتی ہے گھر بگڑ جاتا ہے، گھر اجڑ جاتا ہے، لیکن ہاں اس نے دیندار دیکھی ہوتی، دیندار دیکھے گا۔ اور ایک آخری بات ہے، دیندار دیکھے گا تو یارو یاد رکھو اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، وہ بچوں کو بھی ڈرائے گی، وہ شوہر کا احترام کرے گی۔ پھر کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنی ماں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے بیٹوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنی بیوی کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ کون کرے گا؟ اگر شوہر شریعت کو جانتا ہوگا وہ کرے گا، اگر بیوی شریعت کو جانتی ہوگی وہ کرے گی۔ پھر ہوگا یہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، میرے سرکار کے دیوانوں قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے، اللہ ان کے لیے جنت الفردوس میں مہمانی عطا فرما دے گا، ان کو
जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छी अच्छी नियत करेंगे कि नहीं करेंगे? यानी नियत तो सिर्फ ये करनी है, आपने करना कुछ नहीं है। निकाह जब हो नियत ये कर लेना, निकाह होगा हुजूर की सुन्नत अदा हो जाएगी। नियत हुई कि नहीं हुई? निकाह होगा, मेरी औलाद होगी, हुजूर की उम्मत में इजाफा होगा। नियत की कि नहीं की? अल्लाह सवाब अता फरमाता रहेगा। नियत ये करना, औलाद होगी, आलिम दीन बनाएंगे। अगर औलाद नहीं भी हुई ना तो अल्लाह एक बेटी को जिस तरीके से आप आलिम बनाते उसका सवाब अता फरमा देगा। नियत अगर अच्छी हो तो इंसान को अल्लाह बहुत कुछ अता फरमाता है। हमारे उलमा फरमाते हैं नियत के ताल्लुक से, अगर किसी इंसान ने अपने घर में एक रोशनदान खुलवाया और नियत ये की कि इससे हवा आएगी, हवा आएगी कि नहीं आएगी? हवा तो आएगी लेकिन सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर वो रोशनदान खुलवाने से पहले नियत ये कर ले कि इसको खुलवा रहा हूँ, आज़ान की आवाज़ आएगी, आज़ान की आवाज़ आएगी, नमाज के लिए जाऊंगा, मेरे बच्चे खुश होंगे। अब उलमा फरमाते हैं अभी तक रोशनदान खुलवाया था, कुछ नहीं मिला, लेकिन अब रोशनदान खुलवाएगा, अल्लाह उसको बेहतरीन सवाब अता फरमाता रहेगा। जब तक वो खुलेगा तो बेहतरीन नियतें कर लीजिएगा। हमारे जवानों, मैं आपसे अर्ज करूंगा अपने घरों से खुराफात को अब निकाल दीजिए, हमारे गाँव को अब पाक कर लीजिए। इसलिए कि उलमा हैं माशाअल्लाह, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब के भाई भी यहाँ पर बैठे हैं। देखें, अपने गाँव को पाक करिएगा। अब ज़रूरत है कि हम अपने गाँव को इन खुराफात से पाक करें। यार कोई भी आकर के कहता है, हजरत भी हमसे कह सकते हैं कि हजरत आप यहाँ रहते हैं, आपके गाँव में कौन सी खुराफात होती है, कोई भी कह सकता है। हमको अपनी ज़िंदगी को बदलना होगा। हाँ, अपनी शादी में हम सबको बुलाते हैं सिराज भाई, हमने अपने ताऊ को भी बुलाया है, हमने अपने चचा को भी बुलाया है, हमने अपने मामा को भी बुलाया है, अपनी शादी के अंदर हमने सबको बुला लिया, दोस्तों अहबाब को बुला लिया। लेकिन जरा ये तो बताइएगा, जिस हुजूर की सुन्नत को अदा कर रहे हो, क्या उस नबी को बुलाया कि नहीं बुलाया? क्या उस नबी को बुलाने का इंतजाम किया कि नहीं किया? आलम भाई अगर सुन रहे हैं तो सुने, अगर आपको दुनिया में बुलाना है किसी को, आप कहोगे मौलाना हम किसी को बुलाते हैं तो कार्ड के जरिए बुलाते हैं, हम किसी को बुलाते हैं तो ये व्हाट्सएप के जरिए बुलाते हैं, मैसेज के जरिए बुलाते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हुजूर को बुलाना हो तो कैसे बुलाए? तो उलमा कहेंगे बुलाने की ज्यादा तकलीफ मत उठाइएगा, तुम जलसा कराइएगा और कहिएगा आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। आप इधर दुआ करेंगे, आप अपने हाथों को उठाएंगे, आपने शादी तो की है, हुजूर की सुन्नत तो अदा कर रहे हैं, लेकिन हाथों को उठा करके जब आप दुआ करेंगे तो बरेली का ताजदार कहता है फल्लाह को सुन लेंगे तो फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तुम उनको पुकारो तो सही, उनको पुकारो तो सही, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाई किसे रगरबे मंजिल ही रही। हाँ, हुजूर को पुकारो, कसम रब्बे काबा की यारो याद रखो, अगर तुमने जलसा करके और तहे दिल से सरकार पर दुरूद पाक पढ़ा और बैठ गए और अर्ज करने लगे आका आकर के मेरी महफिल को मुतबर्रक फरमा दीजिए, मेरा विजदान कहता है आपके हाथ नीचे बाद में आएंगे, मदीने वाले आका करम पहले फरमा दिया करेंगे। हुजूर करम पहले फरमाएंगे। अच्छी नियतें करिएगा। सिर्फ आखिरी बात, निकाह करना सुन्नत है, अन्निकाहो मिन सुन्नती, मेरे सरकार ने फरमाया निकाह करना सुन्नत है, लेकिन निकाह के तरीके मुख्तलिफ हैं। कभी निकाह करना इंसान पर फर्ज होता है, कभी इंसान पर वाजिब होता है, और कभी सुन्नत होता है, कभी मकरूह और कभी हराम होता है। ये आखिरी बात सुन लीजिए, यही तकरीर ख़त्म हो जाएगी। 5 हैं 5। कभी फ़र्ज होता है। फ़र्ज कब होता है बता दें, सुनेंगे कहीं सुभान अल्लाह। फ़र्ज कब होता है, ये शरई मसला सुन लीजिएगा।
انسان اگر اس کو یہ یقین کامل ہو کہ اگر میں شادی نہیں کروں گا تو مجھ سے زنا ہو جائے گا، یقین ہو گیا اس کو کہ میں بدفعلی کر بیٹھوں گا اگر شادی نہیں کروں گا، علماء فرماتے نکاح کرنا فرض ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس پر اسباب ہوں، یعنی شادی کا خرچہ اٹھا سکے، بیوی کا نان و نفقہ اٹھا سکے، اور اس کو یقین ہو میں زنا کر بیٹھوں گا، بدفعلی کر بیٹھوں گا، علماء فرماتے نکاح کرنا فرض ہے، اب فوری طور پر نکاح کر لے۔ اور اگر اس کو اندیشہ ہے، اندیشہ صرف یقین تو نہیں ہے لیکن اس کو لگ رہا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، زنا کر لوں گا، بدفعلی کر لوں گا، تو علماء فرماتے اب اس پر نکاح کرنا واجب ہے، واجب، یعنی نکاح جلدی کرے۔ اور اگر انسان کے اندر طاقت تو ہے لیکن وہ کوئی بدفعلی نہیں کرتا ہے اور اس کے پاس مال و دولت سب کچھ ہے، نیک ہے انسان، اب علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سنت ہے کہ وہ نکاح کر لے، سنت ہے، نکاح کر لے، اللہ اور اچھی نیت کر لے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک یہ ہے کہ انسان وہ اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، خرچ نہیں اٹھا سکتا، اور وہ اپنے جسمانی اعتبار سے اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ وہ اپنی بیوی کو سیٹیفائز کر سکے، تو اب ایسے انسان کے لیے ہمارے علماء فرماتے اس کو اندیشہ ہو کہ نہیں کر سکتا تو فرماتے مکروہ ہے وہ بچ جائے، لیکن ہاں بالکل ہی وہ اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے اور وہ بیوی کے ساتھ صحیح اس کے حقوق بھی بالکل ادا نہیں کر سکتا، یعنی ہر اعتبار سے وہ بالکل بیکار ہے، نہ پیسہ ہے نہ اس کے جسم میں طاقت ہے، اب علماء فرماتے اس پر شادی کرنا حرام ہے، وہ شادی نہ کرے، کسی بیٹی کی زندگی کو برباد نہ کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، علماء آخر میں بیان فرماتے ہیں اگر انسان نکاح کر لے اور نکاح کرنے کے بعد اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور اچھا نیک انسان اگر حلال کما کر کے اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، علماء فرماتی اس کے لیے نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کرنا کوئی ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا، اللہ بہت ثواب عطا فرماتا، حضور فرماتے جو شادی کر لیتا ہے اللہ اس کے آدھے دین کو مکمل فرما دیا کرتا ہے۔ وقت نہیں ہے، بہت تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، باتیں تو بہت ہیں لیکن اتنی پر عمل کریے گا، جوانوں اپنے آپ کو اب بدلیے گا، اپنی شادی سے یہ چیز نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے جی شارف بھائی ختم کر دیں گے، کہیے نا انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ، ہاں اپنے گھر سے یہ چیزیں نکال دیجئے گا، اللہ رب العزت اس شادی کو شاد و آباد فرمائے اور عالم بھائی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ان کی دلی جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد